لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات گرامی، 3 نومبر کو رات 11:32 پہ یو پی کے اضلاع دلی اور NCR اور نیپال میں زلزلے کا جھٹکا محسوس کیا گیا. پیمانہ ریختر نے جو اسے ناپا تو 6.4 تھا. اس زلزلے کا اثر کیا ہوا؟ جیسے ہی بیڈ ہلا، قلم ہلنے لگا، نظر پڑی پنکھے پہ تو پنکھڑی ہل رہی تھی، تو احساس ہوا کہ زلزلہ. کچھ سوچے بغیر آواز دیتے ہوئے گھر سے باہر لوگ میدان میں نکل آئے. معمولی سا جھٹکا لگا اور ہزاروں لاکھوں انسان میدان میں نکل آئے. کس ڈر سے؟ کہ یہ عمارت گر سکتی ہے، زمین بودوس ہو سکتی ہے، جان جا سکتی ہے. اسی خطرے سے. اس وقت کی کیفیت کیا تھی آپ کی جن لوگوں نے محسوس کیا؟ بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا. اس قیامت کے زلزلے کو یاد دلانے کے لیے دنیا میں مختلف اوقات میں زلزلے آیا کرتے ہیں. آپ کی سائنس بتاتی ہے، ارضیات کے ماہرین، کہ منفی اور مثبت پلیٹیں زمین کے نیچے ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو یہ زلزلہ آتا ہے. یہ ظاہری سبب ہے. اس کا حقیقی سبب کیا ہے؟ اس میں گناہوں کو دخل ہے. جب گناہ عام ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کی جائے گی تو زلزلے آتے ہیں. اس واسطے نافرمانیوں سے گریز کرنا، اللہ کا پابند ہونا ضروری ہے. یہ زلزلے کا جو ذکر میں کر رہا ہوں، یہ میں آپ کے دل دماغ کو زلزلوں کی جو کیفیات ہے اس کو تازہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایسے زلزلے نہ جانے کتنے، کئی ہزار، سینکڑوں ہزار کی تعداد میں بڑے بڑے بموں کی گرانے کی وجہ سے اس وقت آ رہے ہیں اور لائے جا رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے غزہ کا. غزہ کیا ہے؟ 15 کلومیٹر کی وسیع و عریض جیل. دنیا کے سب سے بڑا قید خانہ کا نام غزہ ہے. اس قید خانے کے ساتھ ساتھ پھر اس قید خانے میں بم گرائے جا رہے ہیں. معصوم بچوں کا خون ہو رہا ہے، بہنوں کا خون ہو رہا ہے، معصوم انسانوں کا خون ہو رہا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ حقیقی وجہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اور انہوں نے جو یہ انتقام لیا صرف اس واسطے کہ یہ مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، غلبے والے اللہ پہ، قابل ستائش، قابل تعریف اللہ پہ. ایمان کا گویا یہ بدلہ چکایا جا رہا ہے. ایسے میں آئیے تعلیمات نبوی کو پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم کالجسد الواحد اذا اشتکى عضو منه تداعى له الجسم كله بالحمى والسہر. کہ مسلمان کی مثال ایک جسم کی ہے.
اگر کانٹا چبھتا ہے تو اس کانٹے کا درد اور تکلیف ایسا نہیں کہ وہی انگلی میں کانٹا چبھ جائے تو انگلی ہی میں درد ہو، بلکہ اس کی تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، پورا جسم جاگتا ہے۔ بخار آ جاتا ہے تو پورے جسم کو بخار آ جاتا ہے، جسم بے چین ہو جاتا ہے، بے کل ہو جاتا ہے، چونکہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہے۔ رسول اللہ نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک جسم قرار دیا۔ کسی ان مسلمان کو کشمیر سے کنیا کماری تک یا آپ کے دنیا کے ایک حصے سے لے کے دوسرے حصے تک، وسط ایشیا سے لے کے پوری دنیا میں کہیں اگر مسلمان بستا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو تقاضا یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کریں۔ اگر ہمیں وہ تکلیف کا احساس نہیں تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ ہمارا ایمان جتنا قوی ہوگا اتنے ہی ہم دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کو محسوس کریں گے۔ آئیے رسول اللہ کی تعلیم دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک جنازہ گزر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے گزرنے سے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا ہے، کہا حضور یہ جنازہ تو یہودی کا ہے۔ رحمت عالم کا کیا جواب ہے؟ اما یار انسان تو ہے، وہ انسانیت کا جنازہ جا رہا ہے، تو ایک ہے انسانیت کے درد کو محسوس کرنا، تو یقیناً ہم وہ درد محسوس کر رہے ہیں کہ آج کے بڑے بڑے یہودی جو کچھ کر رہے ہیں اس سے وہ اللہ کا عذاب خرید رہے ہیں۔ ہمیں ہمدردی ہے ان سے، ہم انہیں کہتے ہیں کہ اس سے باز آ جاؤ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہی لوگ جو مسلمانوں پہ غزہ میں بم گرا رہے ہیں اور ان کے بلڈنگوں کو انہوں نے گرا دیا، ان کے گھروں کو گرا دیا، اور پورے حصے پہ جو ہے آخری ظلم کی انتہا ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کا احساس، ہم ایسے عالم میں ایسی روم میں بند ہو کر تجاویز پاس کر رہے ہیں، ہماری دعائیں ان قالینوں پہ بیٹھ کے ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لیے ایسی مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن اس سکون میں ان کا کرب ذرا محسوس کیجئے، اسے بانٹیے۔ آپ اور ہم کیا بانٹ سکتے ہیں؟ پھر ایک مسئلہ اور ہے، یہ صرف انسانیت کی نام پہ یا مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ فلسطین کی زمین پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے اس لیے وہ لڑ رہے ہیں، اتنا مسئلہ نہیں ہے، جبکہ اتنا ہی مسئلہ کافی ہے۔ آپ کے ہندوستان کے قانون کے مطابق، اقوام متحدہ کے قانون کے مطابق، عالمی قوانین کے مطابق کوئی شخص آئے آپ کو مارنے کی کوشش کرے تو آپ کو یہ سارے قوانین حق دیتے ہیں کہ اپنا دفاع کیجیے۔ آپ کے گھر کو کوئی گرانے لگے، سارے قوانین اس بات کی آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو بچائیے۔ آپ کے ملک میں کوئی حملہ کرے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ملک کی سرحد کی حفاظت کیجیے۔ تو ایک رخ تو فلسطین اور اسرائیل کا یہ ہے۔ خود اسرائیل کیا چیز ہے؟ فلسطینیوں کی زمین پہ طاقتور ملکوں کے طاقت کی بنیاد پہ ان کو بیٹھا دیا گیا ہے، وہ غاصب ہیں، فلسطینیوں کی زمینوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر حماس پہنچتا ہے اور انہیں خالی کرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ حق بجانب ہے، اپنا حق چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، اور حق لینا یہ دنیا کے ہر قانون اجازت دیتا ہے۔ اس لیے ایسے ماحول میں یہ تو اپنا حق لینے اور اپنے ملک اور اپنی زمین اور اپنی جائیداد کو لینے کی بات ہے، لیکن ایک اس سے بڑی بات وہ ہے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی فلسطین میں ہے،
مسجد اقصی 3 مسجدوں میں سے ایک ہے، بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ مسجد اقصی جو ہے وہ 40 سال کے بعد بیت اللہ کے بعد تعمیر ہوئی ہے۔ مسجد اقصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا پہلا پڑاؤ ہے۔ مسجد اقصی بے شمار نبیوں کا معبد ہے۔ مسجد اقصی میں کا سفر کر کے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ دنیا جامع مسجد دلی میں آپ سفر کر کے جائیں کہ وہاں مسجد صرف نماز پڑھیں گے، جائز نہیں ہے۔ دلی گئے نماز پڑھ لیا ایک الگ بات ہے، لیکن مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی کا باقاعدہ سفر کر کے جائیے، نماز پڑھیے، اس کا حکم ہے اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے۔ تو مسجد اقصی تکون ہے تینوں مسجدوں کا۔ مسجد اقصی کو وہ ڈھانا چاہتے ہیں، مسجد اقصی کو وہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، مسجد اقصی کے تحفظ کو اور پاکی کو وہ ناپاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ناپاک ارادے سب سے زیادہ ایک مسلم کو غضبناک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو کوششیں ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارا اس میں کیا حصہ؟ ہم اللہ سے دعائیں کریں، ہم ذرا سنبھلیں، اپنے کو سدھاریں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں کہ اللہ کی گرفت نہ ہو۔ اتنے مسلمان، ایک ایرانی بزرگ نے کہا تھا کہ اگر پورے عالم اسلام کا ہر مسلمان ایک مٹھی اسرائیل پہ ڈالے تو اسرائیل مٹی تلے ہو جائے، خاک آلود ہو جائے۔ ایک بالٹی پانی ڈالے تو اسرائیل ڈوب جائے۔ آپ کی اتنی بڑی طاقت، اور وہ اسرائیل دندناتا ہوا پوری دنیا کی بڑی طاقتوں کے بدولت آپ کو مار رہا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے، مظلومین کے لیے دعائیں کریں، اور جو ملک اور جو انسان اور جو تجاویز کارآمد ہو سکتی ہے ان سے اپیل کریں کہ اس صورتحال کا خاتمہ کیا جائے، معصوموں کی جان جو ہے جو جا رہی ہے اس کی حفاظت کی جائے، اس کو روکا جائے۔ میں تعداد نہیں بتاؤں گا اس وقت، جو تعداد ہے مرنے والوں کی، شہید ہونے والوں کی، وہ تعداد اس وقت میں نہیں بتاؤں گا، آپ جانتے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کیجئے ایک شیرخوار بچہ، ہمارے گود میں ایک بچہ شیرخوار ہو، اس کو کوئی چھین لے، اسے ہمارے سامنے ذبح کر دے، کیا حال ہوگا؟ یہی فلسطینی ماؤں بہنوں اور ان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے، اللہ ہماری مدد کرے، فلسطینیوں کی مدد کرے، مسجد اقصی کی مدد کرے، اور جو لوگ ظالم، غاصب، گنہگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے یا انہیں تباہ اور برباد کرے، اور جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس میں جو جہاں سے شریک ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اپنی جو ہمارے بس میں ہے اس سے ان مظالم کو روکنے کی کوشش کریں۔ دعائیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔